ویسرائے آیا جب نیا ہندوستان پر ایک، تو اپنے رواج اور اپنی عادت کے مطابق وہ دلی کی شاہی مسجد کو وزٹ کرنے گیا۔ ہر قوم کو خوش رکھنے کے لیے ان کی عبادت گاہوں میں لوگ جاتے تھے، تو وہاں قانونی طور پر اجازت ہے دلی کی شاہی مسجد کی سیڑھیوں پر مانگنے والوں کو کہ وہاں بیٹھ کر وہ خیرات مانگ سکتے ہیں۔ یہ صدیوں سے رواج آ رہا ہے، آج سے نہیں۔ گویا یوں کہیں کہ لائسنس ملتے ہیں، کوٹھے پہ بیٹھنے والی عورتوں کو بھی لائسنس ملتے تھے، مسجد کے دروازے پر مانگنے والوں کو بھی لائسنس ملتے تھے۔ آپ لائسنس لے لو تو آپ قانونی ہو گئے، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ غیر قانونی ہے۔ کوٹھے پہ بیٹھنے والی بھی کہتی ہے میں قانونی دھندا کرتی ہوں، اور وہاں بھیک مانگنے والا بھی کہتا ہے کہ میں قانونی دھندا کرتا ہوں اس لیے کہ میری جیب میں لائسنس ہے۔ تو اچانک ویسرائے کے سامنے ایک مانگنے والا مسلمان آیا، تو ویسرائے نے اپنا پرس نکالا، اس سے خیرات میں جو 1-2 روپیہ ہوگا اس وقت دیا، تو اتفاقاً اس کا پرس گر گیا۔ اسے دھیان نہیں رہا کہ میرا پرس گر گیا، وہ اسی طرح مسجد کا وزٹ کرنے چلا گیا، تو مانگنے والا اس کا پرس اٹھا کر گھر بھاگا۔ گھر جا کر اس کا پرس بٹوا دیکھا تو اس کے اندر تو اور بڑی کرنسی پڑی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ ایک دن اس کو پھر پتہ چلا کہ آج پھر مسجد میں ویسرائے آ رہا ہے، اپنی بیگم کو لا کر کے بیگم کو مسجد دکھانے لا رہا ہے، تو وہ پھر مسجد کی سیڑھیوں پہ جا بیٹھا۔ جیسے ہی وہ ویسرائے آیا تو وہ مانگنے والا سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سر میں نے آپ سے یاد ہے مہینہ پہلے 15 دن پہلے خیرات مانگی تھی، آپ نے دی تھی، آپ کا پرس گر گیا تھا اور یہ آپ کا پرس ہے، میں آپ کو واپس لوٹانے آیا۔ اس نے کھول کے دیکھا تو کرنسی اسی طرح باقی تھی۔ اس نے پوچھا اس میں تو پیسے تھے، تو نے نکالے کیوں نہیں، تو مانگنے والا ہے۔ کہنے لگا میں نکالنے لگا تو دل میں مجھے خیال آیا کہ آپ کرسچن ہیں، اور میں نے ایک مولوی صاحب سے حدیث سنی تھی اپنے پاک نبی کی، قیامت والے دن ہر امت اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آپ نے اگر حضرت عیسیٰ کے سامنے یہ شکایت لگا دی کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت خانے مسجد میں گیا تھا تو میرا پرس کسی نے چرا لیا تھا، اس میں پیسہ تھا اور وہ چوری کر کے لے گیا، مجھے واپس نہیں آیا، تو کہیں حضرت عیسیٰ ہمارے نبی کو نہ کہہ دیں اور ہمارا نبی میری وجہ سے قیامت والے دن شرمندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کے سامنے میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا، گنہگار تو بہت ہوں لیکن اپنے نبی کو شرمندہ نہ کر، سارے نبیوں کے سامنے، ساری امتوں کے سامنے کہیں میرا نبی شرمندہ نہ ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 10 منٹ ویسرائے کھڑا رہ گیا، اندر جانا بھول گیا کہ اس شخص نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی ہے۔ کاش دعا کر لیں کہ میں کسی مسلمان کو دھوکہ دیتے وقت، میں کسی مسلمان بہن کو دھوکہ دیتے وقت، کسی کافر کو بھی دھوکہ دیتے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن میری شکایت حضور کے دربار میں لگ گئی تو میں کیا جواب دوں۔